یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ تاریخ میں ایک ایسا نام جس نے کم سنی میں اپنی عقل و فتائیت سے ملک و قوم کو حیران و شرمندہ کر دیا۔ متضاد حیثیتوں پر مبنی زندگی کے مالک مولانا ابوالکلام آزاد ایک زبردست صحافی، اعلیٰ مرتبہ مجتہد، عظیم دانشور، بلند پایہ مفکر، فلسفی اور جنگ آزادی کے عظیم رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ یہ پہلا بار تصویر سیاسی اخبار تھا۔ ان کے والد مولانا سید محمد خیر الدین بن احمد انہیں ایک فیروز بخت کے نام سے پکارتے۔ ان کے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آزاد مصر کی مشہور درس گاہ جامع الازہر چلے گئے، جہاں انہوں نے مشرقی علوم کی تکمیل کی۔ عرب سے ہجرت کر کے بھارت آئے تو کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے یہیں سے 15 برس کی عمر میں لسان الصدق جریدے کی صدارت کی اور سن 1912-20 کی عمر میں الہلال کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا۔ یہ پہلا بار تصویر سیاسی اخبار تھا۔ اخبار میں انگریز کی پالیسیوں کے خلاف مضامین لکھے، جس پر انگریز حکومت نے پابندی لگا دی۔ اس کے بعد مولانا آزاد نے انگریز مخالف پالیسیوں پر دوسرا البلاغ اخبار جاری کیا۔ مولانا آزاد کا مقصد جہاں انگریزوں کی مخالفت تھا، وہیں قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد پر ان کا پورا زور تھا۔ انہوں نے اپنے اخبارات کے ذریعے قومی وطنی جذبات کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ابوالکلام آزاد سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے تحریک عدم تعاون، بھارت چھوڑو اور خلافت تحریک میں بھی حصہ لیا۔ گاندھی جی کی قیادت پر انہیں پورا اعتماد تھا۔ گاندھی کی افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ ابوالکلام آزاد ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے۔ کانگریس پارٹی کے صدر بھی رہے۔ تحریک آزادی کے دوران انہیں جیل کی مشقتیں بھی سہنی پڑیں۔ بھارت کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت سے اہم کارنامے انجام دیے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہیں۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ ایک صاحب طرز، ادیب، بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے۔ انہوں نے